اما کون پڑھ رہا ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ رضوان صاحب. تو فوراً پلٹ کے جواب آیا وہی اپنے رضوان صاحب. تو پھر جواب ملا ہاں وہی اپنے ٹاپے والی گلی والے. تو ایک آواز آئی کہ اچھا تو پھر بستر باندھنا چھوڑو، پہلے اپنے مولوی کی مجلس سنیں گے تب جائیں گے. تو یہ لکھنؤ میں جو لکھنویت کا جذبہ ہے یہ کبھی کبھی بڑا فائدہ پہنچاتا ہے. تو اس کے بعد کم سے کم ایک 20 آدمی آ گئے اور مجھے مجلس پڑھنے کا موقع مل گیا. صلوات بھیج دیجیے محمد. اب وہ آئے سنیے جس میں اللہ نے قرآن کی فضیلت بیان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو ان قرآن، دیکھیں آگے مولانا بول دی. اب آپ لوگ تو یہی کہیں گے کہ مولانا کی سن لی تو آپ نے سنا دی. تو ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم تو انہی لوگوں سے سن کے رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو سنا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو ان قرآن، یہ قرآن وہ ہے سیرت بہ الجبال، جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے. اور قطعت بہ الارض، اس کے ذریعے زمین سمیٹی جا سکتی ہے. اور کلما بہ الموتى، اسی قرآن کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے. بھائی 3 فضیلتیں قرآن کی بیان ہوئی. پہلی فضیلت اس کے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جسے اللہ نے وارث قرآن بنایا اس میں پہاڑ چلانے کی صلاحیت ہے کہ نہیں؟ بھائی دیکھیں میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ واہ واہ کر رہے ہیں، آپ تعریف کر رہے ہیں، آپ ہمارے اپنے ہیں، آپ ہمارے شہر کے ہیں، آپ ہمارے ملک کے ہیں، آپ ہمارے جاننے والے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی واہ واہ اس لیے بھی ہو ہمارا مولوی ہے، ہمارا ذاکر ہے، ناکام نہ ہونے پائے، پٹنے نہ پائے، اچھی اچھی مجلسوں کے بعد آیا ہے، واہ واہ کہہ کے اس کی بھی مجلس چلا دو. تو آپ کی واہ واہ میرے لیے اس بات کی سند نہیں ہے کہ میں واقعاً اچھی مجلس پڑھ رہا ہوں. لیکن ہمارے ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ظاہر سی بات آج سے پہلے نہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا نہ مجھے جانتے تھے، لیکن میری اسپیڈ، میری تقریر، میرے انداز بولنے کا دیکھ کے اگر وہاں سے ہمارا کوئی پولیس کا بھائی ہاتھ اٹھا کے کہے واہ مولانا صاحب، تو یہ میری اصلی تعریف ہے. اس لیے کہ ان کی تعریف میں کوئی محبت کا جذبہ نہیں ہے، یہ صرف میری تقریر کی تعریف ہے. تو اگر اپنا تعریف کرے تو اپنے کی تعریف سند نہیں ہے، لیکن اگر غیر تعریف کر دے تو یہ سند ہے. علی میں پہاڑ چلانے کا، علی اور اولاد علی میں، رسول اور اہل بیت رسول میں پہاڑ چلانے کا کمال ہے یا نہیں؟ یہ دوستوں نے نہیں، مباہلہ کے میدان میں نظارہ نے مارا. نصارہ محمد اور آل محمد کے دوست نہیں ہیں، عیسائی ہیں، یہ سب دشمن رسول ہیں، یہ سب دشمن آل رسول ہیں. مگر آل محمد اور محمد کا چہرہ دیکھ کر ان کے علماء نے کہا تھا مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ وہ شکلیں دیکھ رہے ہیں جو اگر چاہ جائیں تو پہاڑ چلتا ہوا دکھائی دے گا. اب ایک جملہ کہوں، قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں. نصارہ نے مباہلہ میں کیا کہا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اگر چاہ جائیں تو بھائی قرآن کے ذریعے اگر پہاڑ چلانا ہے تو کیا ایسے پہاڑ چل جائے گا کہ آپ سوچ لیجئے قرآن کے ذریعے پہاڑ چلے بس چلنے لگے گا؟ نہیں. قرآن کہتا ہے میرے لیے میرے ذریعے اگر پہاڑ چلانا ہے تو آیتیں پڑھنا پڑیں گی، زبان ہلانا پڑے گی، تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا. لیکن نصارہ نے محمد اور آل محمد کے لیے کیا کہا؟ پہاڑ چلانے کے لیے انہیں زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں. ادھر یہ کیا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، رسول اور آل رسول وہ ہیں
جن کے لیے ٹائم کی ضرورت نہیں، علی اور اولاد علی وہ ہیں جن کے لیے ٹائم کی ضرورت نہیں، یہ چاہیں اور پہاڑ چلے گا۔ تو میں ایک جملہ کہوں، علی ٹائم کا پابند کیسے ہو؟ بھائی جو وقت کا پابند ہو وہ بندہ کائنات ہے، اور وقت جس کا پابند ہو وہ مولا کائنات ہے۔ صلوات بھیجیے۔ اچھا تو ایک کمال میں تو علی اور اولاد علی قرآن سے پڑھ گئے۔ اب دوسرا کمال جو قرآن نے بیان کیا کہ قرآن کے ذریعے زمین سمیٹی جا سکتی ہے۔ زمین سمیٹنے کا کیا مطلب؟ دیکھیں یہاں کچھ لوگ شہر سے بھی آئے ہیں اور آپ نہ پہچان پائیں کون آیا، تو یہ ایڈمنسٹریشن والے بیچارے جو کھڑے ہیں بیچارے ہماری حفاظت میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، یہ تو چل کے آئے ہیں نا۔ اب یہ کھڑے کھڑے تھک جائیں اگر، اور بعد میں سب پروگرام جب ختم ہو جائے تو سوچیں کہ ہم اپنے گھر جائیں مگر چلنا نہ پڑے، تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں چلنا پڑے گا۔ ہماری تلاوت کرو اس خیال سے کہ ہمیں چلنا نہ پڑے، تو چلنا نہیں پڑے گا، زمین سمٹ جائے گی تو پیر اٹھاؤ گے اور تمہارا پیر اپنے گھر میں ہوگا، ہے نا؟ تو قرآن کے ذریعے زمین سمیٹنے کا یہ مطلب ہوا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں یہ کمال علی اور اولاد علی میں ہے کہ نہیں۔ خدا کی قسم جس منزل پر مجلس کو لے آیا ہوں، اگر آپ کھڑے نہ ہو گئے تو میرا نام بھی رضوان ہے۔ تاریخ کے بیان کے متعلق لڑائی جھگڑے سے میں بہت گھبراتا ہوں، لیکن ایک چیز اور بھی ہے، اگر بات نہ بنے بغیر لڑائی کے تو پھر چھیڑنے میں بھی ڈرتا نہیں ہوں۔ اب جس منزل پر میری گفتگو آ گئی ہے، بغیر لڑائی چھیڑے بات بنتی ہی نہیں، تو اب مجبوراً لڑائی چھیڑ رہا ہوں۔ تاریخ کے بیان کے مطابق 19 دن یا 25 دن یا 39 دن تک جب جنگ خیبر فتح نہ ہو پائی، تو 20ویں دن کے لیے یا 26ویں دن کے لیے یا 40ویں دن کے لیے میرے نبی کے دہنے افضل پر کچھ فکرے آئے۔ سنیے گا کون سے فکرے؟ آپ کے ہزاروں مرتبہ کے سنے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نادے علی مظہرہ نجائب، علی کو پکارو، علی کو پکارو۔ ارے کیا سنا تم نے؟ علی کے نام پر نہ جاگو گے تو کب جاگو گے؟ مجھے افسوس ہے کہ میرے بھائی ظفر الحسن صاحب کو پڑھنا بھی مننا ابھی 1 گھنٹہ میں اترتا ہوں، لیکن نمبر اسٹارٹ کر رہا ہوں۔ خیبر میں پڑھی ناز علی میرے نبی، مدینے میں علی نماز میں مشغول، ہوا کے دوش پر تیرتے ہوئے پیغمبر کے فکر علی کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ نماز تمام ہوئی، علی نے مصلی سمیٹا، آواز کمبر ذرا میرا ذوالجناح کو لے کے آؤ۔ کمبر نے ہاتھ جوڑے، مولا جی صبح صبح کہاں جا رہے ہو؟ کہا خیبر میں میرا نبی مجھے پکار رہا ہے۔ کمبر گئے دوڑ کے علی کا ذوالجناح لے آئے۔ جب علی گھوڑے پر سوار ہو کے چلنے لگے تو کمبر نے پیر پکڑ لیا۔ مولا نے فرمایا کیا بات ہے کمبر؟ کہ مولا مجھے چھوڑ کے نہ جائیے، مجھے اپنے ساتھ یہ چاہیے۔ علی نے کہا تو میرے گھوڑے کے ساتھ ساتھ رکاب پکڑ کے دوڑتے ہوئے چلے چلو۔ کہ مولا آپ کے گھوڑے کے ساتھ دوڑ کے 100 کلومیٹر ہے خیبر، مر جاؤں گا، سانس پھول جائے گی۔ کہ کمبر چاہتے کیا ہو؟ کہ مولا چاہتا ہوں محنت نہ پڑے، دوڑنا نہ پڑے اور خیبر پہنچ جائے۔ کہ اچھا بغیر محنت کے پہنچنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، 1 سے 10 تک گنتی گنو۔ ارے میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارا ایمان کہاں ہے۔ کہا ایک کمبر 1 سے 10 تک گنتی گنو، اگر 10 تک پہنچنے سے پہلے خیبر نہ پہنچاؤں تو آج کے بعد علی کو مولا نہ کہنا۔ کہا 1 سے 10 تک گنتی گنو۔ کا 1 سے 10 تک گنتی گنو۔
गिनो, अगर 10 पर पहुंचने से पहले खैबर न पहुंचाया तो आज के बाद मुझे मौला न कहना। तब मैंने कहा मौला ठीक है, मैं तैयार हूँ। कहा तो गिनती गिनो। कहा मौला जैसे ही आप घोड़े को हेड लगाएंगे वैसे ही मैं गिनती शुरू करूंगा, और इधर मेरी गिनती शुरू होगी, उधर खैबर की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तारीख कहती है कि कंबर ने दिल में सोचा कि आज फुल स्पीड में गिनती गिनूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अली का वादा है ना, 10 पर पहुंचने से पहले खैबर पहुंचा दूंगा। तो कंबर ने सोचा जितनी जल्दी हम 10 तक पहुंच जाएंगे उससे पहले खैबर पहुंच जाएंगे। तो पूरी स्पीड में, खुदा की कसम वो स्पीड क्या रही होगी मैं बता नहीं सकता। अरे गुलाम अली की स्पीड कौन जाने। कंबर कहते मैंने तय कर लिया, फुल स्पीड में गिनती गिनूंगा। अली ने आवाज दी कंबर तैयार हो जाओ। कहाँ का तैयार हूँ? कहा मैं घोड़े को एड़ लगाता हूँ। कहा एड़ लगाइए, मैं गिनती शुरू करता हूँ। अली ने घोड़े को एड़ लगाई, तवज्जो से जुमला सुनना। अली ने घोड़े को एड़ लगाई, कंबर ने गिनती शुरू की। अभी 1 2 3 ही कहा था कि बता। अली ने आवाज दी कंबर, कहाँ 3 के चक्कर में पड़ गए, खैबर आ गया। सलावत भेजिए। किलोमीटर है मदीने से खैबर, और 1 2 3 कंबर ने कहा। अली ने पहुंचा के बताया कुरान के जरिए जमीन समेटना चाहोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर अली चाह जाए टाइम नहीं लगता। हाय हाय, जमीन से मटने की बात है। अबू तुराब के नाम पर तुराब न सिमटेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान से पढ़कर जमीन को समेटने का कमाल भी अली के पास मौजूद है। बस आखिरी बात, और उसके बाद मैं आगे अपनी मंजिल पर। कुरान ने दावा किया मेरे जरिए मुर्दों को जिंदा किया जा सकता। अब ये देखते हैं कि अली में ये कमाल है कि नहीं। हाय हाय, चेहरे आपके पहले ही से खिले हुए, भूल गए ना आप मैदे की भूख। मैं वाक़े को शॉर्ट करके सुना रहा हूँ। पैगंबर इस्लाम के पास नबूवत की तस्दीक के लिए गिरोह आया और सवाल किया कि आपके नबी होने का सबूत क्या है। तो मेरे नबी ने कहा कि सबूत यह है कि मैं चाहूँ तो मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हम तो तभी मानेंगे जब आप जिंदा करके दिखाइए। तो पैगंबर एक मरतबा मुड़े मौला अली की तरफ जो पहलू में बैठे हुए थे, कहा देखो मैं तो नबूवत और रिसालत का दावेदार हूँ, ये मेरा भाई न नबूवत का दावेदार है न रिसालत का, पहले इसका कमाल देखो फिर हमसे बात करना। नहीं तवज्जो दी आपने। अरे मैं कहना नहीं चाहता मगर क्या करूं, ये हालात कहलवा रहे हैं। आए थे ये लोग नबी से बात करने, मेरे नबी ने बात को घुमा दिया अली की तरफ। नहीं, घुमा नहीं दिया। कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मेरा नबी बोलता है वही इलाही के इशारे से। तो अगर नबी ने कहा अली से बात करो, इसका मतलब वही इलाही ये है कि नबी से नहीं बल्कि अली से बात करो। ए अल्लाह, तूने गुफ्तगू को नबी से अली की तरफ क्यों मुड़वाया? का यही तो मैं बताना चाहता हूँ, मुझे वो बात अच्छी नहीं लगती जिसमें जिक्र नबी हो जिक्र अली ना हो। का पहले मेरे भाई का कमाल देखो फिर उसके बाद हमसे बात करना। लोगों ने कहा ये कौन सा कमाल दिखाएंगे? नबी ने मुस्कुरा के कहा ये वही कमाल दिखाएगा जो कमाल हम दिखा सकते हैं। क्या मतलब था? अना वाली नूर, हम और अली एक ही नूर से तो हैं, तो फिर कमाल अलग अलग कैसे होगा? तो इन लोगों ने कहा ये अली आप मुर्दा जिंदा कर सकते हैं? कहा हाँ। कहा तो हम तो तभी मानेंगे जो जिंदा करके दिखाइए। मिंबर पर बैठा हूं, झूठ बोलना तो हर जगह गुनाह है, मिंबर पर बदर्जे औला गुनाह है।
آپ یقین جانیں جب میں کتاب میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں ایک دم سے ایک بات آئی، جیسے ہی ہم نے یہ جملہ پڑھا کہ ان لوگوں نے علی سے کہا کہ یا علی ہم تو تب مانیں گے جب آپ مردہ زندہ کر کے دکھائیں، میرے دل میں اکثر خیال آیا کاش وہاں پر میں موجود رہا ہوتا۔ تو جب ان لوگوں نے علی سے کہا تھا یا علی ہم تو تب مانیں گے جب زندہ کر کے دکھائیے، اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے پہلے تم مر کے دکھاؤ پھر میرا مولا تمہیں زندہ کر کے دکھا دے گا۔ مگر افسوس زمانے نے مؤخر کر دیا، ہم پیدا ہوئے 1400 سال کے بعد۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو تب مانیں گے جب ہمیں زندہ کر کے دکھائیے۔ تو علی نے کہا ہم زندہ کر کے دکھانے کے لیے تیار ہیں، جنازہ لے کے آؤ۔ تو انہوں نے کہا یا علی ہمارے پاس جنازہ تو ہے ہی نہیں۔ بھائی ایک لمحہ کے لیے میرا مولا خاموش ہوا کہ جنازہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آج ہم تمہیں وہ کمال دکھائیں گے جو مردے کو زندہ کرنے سے بھی بڑا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا جنازہ تمہارے پاس نہیں ہے تو کوئی قبرستان تو ہوگا جہاں تمہارے مردے دفن ہوتے ہیں۔ کہا ہاں یا علی وہ تو ہے۔ تو کہا ہمیں اپنے اسی قبرستان میں لے چلو، آج سے ہزاروں سال پہلے جو تمہارے بزرگ دفنائے جا چکے ہیں، جن کی ہڈیاں سڑ چکی، گوشت سڑ چکا، سب مٹی میں مل چکا، آج ہم انہیں زندہ کر کے دکھائیں۔ یہ لوگ لیے ہوئے اپنے قبرستان میں مولا کو آئے۔ ایک جملہ پھر سن لیجئے، جیسے ہی مولا نے قبرستان میں قدم رکھا، تعلیم اسلامی کے مطابق علی نے آواز دی سلام علیکم یا اہل القبور، فوراً جواب آیا وعلیکم السلام یا امیر المومنین۔ ہائے ہائے، ارے کیا سنا دوستوں نے؟ جیسے ہی علی نے سلام کیا قبروں سے آواز آئی وعلیکم السلام یا امیر المومنین۔ ہزاروں سال پہلے مر چکے لیکن انہیں یہ معلوم ہے کہ علی امیر المومنین ہے۔ ارے جو بات مردوں کی سمجھ میں آ گئی اس دور کے زندہ مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں۔ صلوات بھیجیے۔ مردوں کی سمجھ میں آ گئی کہ زندہ مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کب علیکم السلام یا امیر المومنین۔ اب ذرا میرے مولا کا کانفیڈنس دیکھیے، کہا میں علی، اللہ اللہ، کہا میں علی تم سب کو آرڈر دیتا ہوں زندہ ہو کے اپنی اپنی قبروں سے باہر آؤ۔ بھائی اتنا علی کا کہنا تھا کہ قبریں پھٹنا شروع ہوئی، کسی قبر سے 100 500 400 300 250 سینکڑوں سال سے لوگ دفن ہو رہے تھے نا، قبروں پر قبریں بن رہی تھی۔ ہمارا یہ اتنا بڑا مجمع بھی اس قبرستان کے مجمع کے سامنے چھوٹا، اتنے لوگ جمع ہو گئے۔ اب جب سب کے سب قبروں سے باہر آ گئے تو علی نے پتہ ان کی طرف رک کر کے آواز دی یہ تمہارے خاندان والے ہمارے ساتھ جو کھڑے ہیں ان سے باتیں کرو۔ اب وہ قبروں سے نکلے ہوئے لوگ ان کی طرف بڑھے، خدا کی قسم یہ کیمرہ کارڈ وہاں ہوگا، ویڈیو بنانے لائق منظر تھا۔ جیسے ہی قبروں سے نکلے لوگ ان کی طرف بڑھے، ان کی آنکھیں یوں پھٹی ہوئی، میرے چہرے پر جو پسینہ اس سے زیادہ پسینہ، ہاتھوں میں کپکپی، پیروں میں راشا، چہرہ زخم، لعاب دہن غائب، ہونٹ سوکھے ہوئے، زبان ایٹھی ہوئی، بلڈ پریشر ڈاؤن، بولنا چاہ رہے ہیں بول نہیں پا رہے ہیں، اور اگر بولے بھی تو کیسے بولے؟ مولانا شوزاب صاحب سے کہیے کہ 2015 میں جب پروگرام کریں تو ایک حقلا مولوی بلا لیں، جب وہ تقریر کرے تو سمجھ جائیے گا کہ وہ قبرستان والے لوگ کیسے بول رہے ہوں۔ آج یہ لوگ سامنے کھڑے ہو گئے، اب وہ ہیں کہ ان کے منہ سے بولی نہیں نکل رہی قبرستان میں، اور وہ بھی قبروں سے نکل نکل کے لوگ کھڑے، حالت تباہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر یہ لوگ کھڑے رہے، علی نے پھر اسی کانفیڈنس سے آواز دی اب میں علی تم لوگوں کو آرڈر دے رہا ہوں کہ دوبارہ اپنی قبروں میں واپس جاؤ۔ بس اپنی تقریر کے فضائل کا آخری فکرہ،
جیسے ہی علی نے کہا میں حکم دے رہا ہوں اپنی اپنی قبروں میں واپس جاؤ، یہ لوگ اپنی اپنی قبروں کی طرف چلے اور جب قبر کے پاس پہنچ گئے تو ٹھہرے اور ٹھہر کے پھر اپنے خاندان کے ان زندہ لوگوں کی طرف رک کر کے انہوں نے خطاب کر کے کہا اے میرے خاندان والوں، اے قبیلے والوں، تم لوگ حیران ہو گئے کہ ہم تو مر چکے تھے دوبارہ زندہ کیسے ہو گئے، تو ہم تمہیں اپنی زندگی کا راز بتا کے جانا چاہتے ہیں۔ بس دوستوں میرا جملہ آخری جملہ فضائل کے سلسلے کا سن لینا کہ ہم تمہیں اپنی زندگی کا راز بتا کے تمہیں جانا چاہتے ہیں۔ سنو، جب اس بندہ خدا علی نے ہمیں سلام کیا تو ہمارے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوئی، جیسے ہی محبت پیدا ہوئی اللہ نے ہمیں جسم دیا، اللہ نے ہمیں زندگی دی۔ اے میرے خاندان والوں یاد رکھنا ہمیں زندگی ملی ہے اس کے محبت علی میں۔ اتنا کہہ کے وہ سب اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے، مورخ نے واقعہ لکھا، قلم رکھ دیا، کتاب بند کر دی، مگر ہمارے کہنے کو ایک جملہ مل گیا۔ کیا کہتے گئے؟ ہمیں زندگی ہے عشق علی میں، تو اب ہمیں کہنے کا حق ہے زندگی عشق علی کا نام ہے، موت بغض علی کا نام ہے۔ بس میرے بھائی تقریر ختم ہو گئی۔ زندگی عشق علی کا نام ہے، موت بغض علی کا نام ہے۔ زندہ رہنا چاہتے ہو علی سے محبت کرو، مر جانا چاہتے ہو تو علی سے دشمنی کرو۔ اب زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں۔ بس آپ سب کا بے پناہ شکریہ، میرے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو آپ نے اتنی عزت بخشی کہ اتنے اچھے اچھے ذاکروں کو سننے کے بعد آپ نے ہم کو عزت دے کے سنی۔ تو میں بھی آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، آپ نے فضائل میں میرا ساتھ دیا ہے تو مصائب میں اتنا رلا کے جاؤں گا کہ فاطمہ ہاتھ پھیلا کے کہے گی اے میرے اللہ یہ میرے لال کو رو رہے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف۔ میں آگے آپ نہیں منظور مدینے کے لٹے ہوئے گھر کا ماتم، دوستو بہت سے لوگ یہاں اپنے اپنے گھروں سے آئے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کے وطن چھوڑ کے آئے ہیں۔ خدا خیر و عافیت کے ساتھ انہیں اپنے گھروں پر واپس جانا نصیب کرے بے حق حسین مظلوم۔ ہو سکتا ہے بہت سے آنے والے اپنے بچوں کو گھر میں چھوڑ کر آئے ہوں اور یہ وعدہ کر کے آئے ہوں کہ ہم پھر آئیں گے۔ خدا ان سب کو اپنے بچوں سے دوبارہ پھر ملائے۔ لیکن میرے دوستوں جب گھر پہنچنا اپنے بچوں سے ملاقات ہو تو سغرا کی غربت پر دعا کی ضرور بڑھا لگا، اس لیے کہ سغرا کا بابا جب مدینے سے گیا تو پلٹ کے نہیں آیا۔ 26 رجب کو ولید کے دارالامارہ سے واپس آنے کے بعد حسین نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ہمیں مدینہ چھوڑ۔ حسین کی بیمار بیٹی سغرا بستر پر پڑی ہوئی اتنی کمزور کہ اٹھنے کی بھی طاقت ہوئی۔ حسین نے آ کے جب سامان سمیٹنا شروع کیا تو بستر پر لیٹے لیٹے سغرا نے پوچھا بابا یہ آپ سامان کیوں سمیٹ رہے ہیں؟ حسین نے صرف ایک جملہ کہا سغرا مدینہ تیرے بابا کے رہنے لائق نہیں تھا۔ سمجھدار باپ کی سمجھدار بیٹی باپ کے ایک جملے میں پوری تفصیل سمجھ گئی۔ اتنی بیمار تھی اتنی کمزور تھی کہ بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، مگر یہ جان کے کہ بابا مدینہ چھوڑا ہے نہ جانے سغرا میں کہاں سے طاقت آئی، عصا کا سہارا لے کے بستر سے اٹھی۔ اولاد والوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے جملہ سنو، اگر سڑک کے نہ روئے تو میرا ذمہ۔ سغرا بستر سے اٹھی اور اب اپنا سامان لڑکھڑا کے سمیٹنا شروع کیا۔ بھائی اتنے میں رباب آ گئی۔ رباب نے دیکھا سغرا اپنا سامان سمیٹ رہی ہے۔ رباب نے پوچھا سغرا یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا اماں کیا آپ کو پتا نہیں کہ بابا مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ کہا بیٹی مجھے معلوم ہے مگر آپ سامان کیوں
समेट गई हैं। कहा जब बाबा मदीना छोड़ रहा है तो मुझे भी अपने बाबा के साथ जाना है। सुनना मेरे दोस्तों, रबाब ने कहा ए मेरी बेटी, ए मेरी शहजादी, आपने अपने बाबा से पूछ लिया है वो आपको अपने साथ ले जाएंगे कि नहीं? इसलिए कि आप बीमार हैं, गर्मी का मौसम है, सफर की सोबतें बर्दाश्त करना आपके लिए आसान नहीं है। बाबा से पूछ लीजिए आपको वो अपने साथ ले जाएंगे कि नहीं। सुगरा का कॉन्फिडेंस देखिए, कहती है अम्मा मुझे बाबा से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि मेरा बाबा मुझे जरूर ले जाएगा। भाई मेरी माएँ भी तड़प कर रोएंगी, मेरी बहनें भी, मेरे बुजुर्ग भी, मेरे दोस्त भी। जुमला सुनिए, कब अम्मा मुझे बाबा से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है मेरा बाबा मुझे जरूर ले जाएगा। रबाब ने कहा कैसे यकीन है? कहा अम्मा मुझे मालूम है मेरा बाबा अकबर के बगैर नहीं रह सकता, अकबर मेरे बगैर नहीं रह सकता। अम्मा मुझे मालूम है मेरा बाबा अकबर के बगैर नहीं रह सकता और अकबर मेरे बगैर नहीं रह सकता। अरे खुरो सीना पीट पीट करो, सुगरा अकबर से भी झड़ गई, अकबर सुगरा से भी झड़ गए। देखिए मैं तफसील में नहीं जा सकता, वक्त मेरे पास बहुत कम है, तफसील से नहीं जा सकता। कितना कॉन्फिडेंस था सुगरा को। अब आप सोचिए जब इतना कॉन्फिडेंस था और अब काफिला जब चलने लगा और सुगरा चलने को तैयार हुई और हुसैन ने कहा बेटा मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता। इंसाफ से बताइए अब सुगरा के दिल पर क्या गुजरी? देखिए मैं कोई रवायत नहीं पढ़ूंगा, अब मैं अपनी जिंदगी का एक वाकया आपको सुना रहा हूं। खुदा आप सबको हज बैतुल्लाह का शरफ अता फरमाए। मुझे भी अल्लाह ने दयार रसूल और शहरुल्लाह की ज़ियारत के शरफ अता किया। जब मदीने में पहुंचा, एक रोज रोज़े रसूल से निकल रहा था। जो लोग हज को जा चुके हैं वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। रोज़े रसूल के सामने ऐसे रोड है, रोड पर लोग टैक्सियां लिए खड़े रहते हैं और आवाज देते रहते हैं ज़ियारा ज़ियारा ज़ियारा। क्या मतलब? यानी अगर ज़ियारत के लिए मदीना शहर की ज़ियारत गाहों तक जाना है तो हमारे साथ चलो। हम एक रोज अपने साथियों के साथ रोज़े रसूल से जब बाहर निकले तो वहां जो ड्राइवर खड़े ज़ियारा ज़ियारा कर रहे थे उसमें शायद कोई एक हिंदुस्तानी था, इसलिए कि हिंदी बोल रहा था, उर्दू बोल रहा था। हम जब उसके करीब से उर्दू बोलते हुए निकले तो उस ड्राइवर ने हमको रोका और कहा हाजी सारी ज़ियारतें तुम लोग कर चुके? हमने कहा कहाँ कहाँ गए? हमने गिनाना शुरू किया, फला जगह गए, फला जगह गए, फला जगह गए। जब सारी ज़ियारत गाहों का नाम हम ले चुके तो उसने कहा हाजी बस या कहीं और भी तुम गए? हमने कहा बस। वो कहने लगा एक जगह तुमसे छूट गई। हमने कहा वो कौन सी जगह जो हमसे छूट गई? तो कहने लगा हाजी यहाँ नहीं बताएंगे, अगर उस जगह की ज़ियारत करना है तो हमारे साथ गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें वहाँ लेके चले गए। हम सारे के सारे लोग उसकी गाड़ी में बैठ गए। मैं यकीन के साथ कहता हूँ घड़ी देख के तो नहीं चले, लेकिन तकरीबन आधा घंटा टैक्सी चली। आप सोचिए कि सऊदीया में आधा घंटा टैक्सी चलने का मतलब क्या हुआ? कितनी देर तक टैक्सी चली होगी, कितना रास्ता तय किया होगा, कितने किलोमीटर चली होगी। तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद वो मदीना शहर के बाहर निकल गया। एक जगह उसने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी, सीने पर हाथ रख के जुमला सुनो, फट जाएगा कलेजा। सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी, नीचे उतरा और हम लोगों से कहने लगा नीचे उतरो। हम नीचे उतरे तो उसने सामने एक घर की तरफ इशारा किया, वो मकान देख रहे हो? हमने कहा हाँ देख रहे हैं, मगर इस मकान में क्या है? कहा भाई इस मकान में तो कुछ नहीं है, ये मकान तो सिर्फ एक निशानी है। हमने कहा किस बात की निशानी? का 28 रजब को जब हुसैन मदीने से चले थे तो यही तक सुगरा काफिले के पीछे पीछे दौड़ती हुई आई थी, बाबा हमें छोड़ के ना जाओ अदादारों। हम वही कलेजा पकड़ के बैठ गए। अरे हमारी बीमार शहजादी इतनी दूर पैदल कैसे चली? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
ارے ابھی شاید شہزادی قافلے کے پیچھے پیچھے اور دور تک جاتی، مگر یہاں تک پہنچ کے ایک واقعہ ہوا، کسی نے جا کے مولا حسین کو بتا دیا آقا شہزادی صغرا قافلے کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ مولا نے قافلے کو روک دیا، گھوڑا موڑا پیچھے کی طرف۔ اب جو قافلہ رکا تو شہزادی صغرا کو موقع مل گیا، دوڑ کے اس اونٹ کے پاس آئی جس پر وہ ہماری تھی، جس میں شہزادی زینب تشریف فرما تھی۔ آوازی پھوپھی اماں ذرا ہماری کا پردہ ہٹائیے۔ زینب نے پردہ ہٹایا، شہزادی نے کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے ہاتھ جوڑے، پھوپھی اماں آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ زینب نے کہا بیٹی پوچھو۔ کہا پھوپھی اماں اتنا بتا دیجیے آپ میرے بابا یعنی اپنے بھیا حسین سے کتنی محبت کرتی ہیں؟ زینب نے کہا زہرا کیسا سوال کر رہی ہو؟ ارے میں اپنے بھائی کو اپنی جان سے زیادہ چاہتی ہوں۔ زہرا نے کہا پھوپھی اماں ایک سوال اور، جان سے زیادہ چاہتی ہیں آپ اپنے بھیا کو؟ ذرا انصاف سے بتائیے اگر آپ کا بھیا یہیں پر آپ کو چھوڑ کے اکیلا کربلا چلا جائے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ زینب نے سر پیٹا، اے زہرا آج تو یہ کہا، آج کے بعد یہ جملہ دوبارہ نہ کہنا، اگر میرا بھیا مجھے چھوڑ کے چلا جائے تو ادھر بھیا مدینے سے جائے گا، ادھر زینب کی روح جسم سے نکلے گی۔ اللہ اللہ، کہا ادھر میرا بھیا مجھے چھوڑ کے مدینے سے جائے گا، ادھر میری روح جسم سے نکلے گی۔ بھیا سننا تھا۔ زہرا نے دوبارہ سینہ پیٹا، اے پھوپھی اماں مبارک ہو، آپ کو آپ کا بھیا لے کے جا رہا ہے۔ ہائے میری قسمت، میرا اکبر مجھے تو چھوڑے جا رہا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس 2 منٹ کے اندر مجلس سنا۔ اتنے میں مولا حسین آ گئے۔ زہرا کے آخری جملے سن بیٹی کو کلیجے سے لگایا حسین نے اور کہا زہرا ایسے جملے نہ کہے ورنہ تیرے باپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ زہرا کہتی بابا میں جانتی ہوں آپ امام وقت ہیں، مشیت الہی آپ کو مجھے لے نہیں جانے دے رہی ہے، تو میں بھی اپنے دل سے مجبور ہوں، خالی گھر میں میں زندہ نہ رہ پاؤں گی۔ بس ادادارو آخری جملہ میں صاحب کا، اے بابا میں بھی اپنے دل سے مجبور ہوں، سب کے جانے کے بعد خالی گھر میں میں زندہ نہ رہ پاؤں گی۔ اے بابا ان قریب آپ کو خبر ملے گی کہ زہرا مر گئی۔ ارے میرے دوستو انصاف سے بتاؤ، ایک بار کہاں سے کلیجہ لائے جو اپنی بیٹی کا یہ جملہ برداشت کرے؟ کا بابا ان قریب آپ کو خبر ملے گی زہرا مر گئی۔ بھائی اس کے بعد جو جملہ ہو زہرا نے کہا وہ سن لو، اور اس کے بعد جب اپنے بستروں پر رات میں لیٹنا تب یاد کر کے 2 آنسو بہانا۔ کہا بابا ایک گزارش ہے، آپ امام وقت ہے، میں جانتی ہوں آپ کے فیصلے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، آپ مجھے نہیں لے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں۔ اچھا تو اللہ کی مرضی ہے تو میں ساتھ جانے کی ضد نہیں کروں گی، مگر اے میرے بابا ایک وصیت کرنے کا حق تو مجھے ہے نا۔ حسین نے کہا بیٹا کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بابا جب میرے مرنے کی خبر ملے تو مجھے کاندھا دینے ضرور آنا۔ حسین نے کلیجہ تھاما، زمین پر بیٹھ گئے، ایک مرتبہ آواز دی، اے زہرا حسین تمہیں کیسے بتائے، اب حسین کو مدینے آنا نصیب نہ ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہوگی، شمر کا خنجر ہوگا، حسین کا گلا ہوگا، فاطمہ کی فریاد ہوگی، اے ظالم میرا بچہ کئی دن کا پیاسا ہے، ذبح کرنے سے پہلے ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ وَسَيَعْلَمُ